حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بھیجے محمد رمضان المبارک 1446 ہجری کا یہ دوسرا عشرہ اور اس 12ویں شب کی 12ویں مجلس موضوع اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر. اور اس موضوع کے تحت آج اہل بیت علیہم السلام اور مقام رضا و تسلیم اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. اہل بیت عصمت و طہارت وجود اور معرفت کے لحاظ سے، یعنی جو خود اہل بیت علیہ السلام کا وجود ہے اور خود جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے، تو اس وجود اور معرفت کے لحاظ سے خداوند عالم کے اسماء حسنی کے مظہر ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی بندہ مکمل طور پر میرا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، مکمل طور پر میری اطاعت کرتا ہے، تو میں اسے اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنا دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جس معرفت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے بڑھ کے معرفت والا کون ہوگا؟
لہٰذا یہ خداوند عالم کے اسماء حسنہ کے مظہر ہیں، کیونکہ ان کی زندگی یعنی اہل بیت علیہم السلام کی زندگی اور حیات کامل ایمان اور خالص توحید سے متحد ہے۔ اور تھوڑا سا آسان کر دوں کہ یہ جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، جہاں معرفت کے بلند ترین درجے پر ہیں، وہیں ایمان کے لحاظ سے بھی اس ایمان کی منزل تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کہ جس ایمان کی منزل میں اہل بیت ہیں۔ اس توحید کی منزل میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جس توحید کی منزل میں اہل بیت ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کہنا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ زندگی کے بہت سے ایسے روزانہ کے مسائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کے جو شب و روز ہیں، یہ زندگی کے جو امور ہیں، زندگی کے جو کام کاج ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان رہے ہیں تو واقعی میں اللہ کو مان نہیں رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو کہہ تو رہے ہیں کہ ایک مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کہ جس کو ہم سب اپنا رب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رب یعنی پالنہار، رب یعنی پالنے والا، لیکن کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ اسی زندگی میں ہم نہ جانے کتنوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ نہ جانے کتنوں کو اپنا رب مان لیتے ہیں۔ معبود ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے نہ جانے کتنے معبود بنا رکھے ہیں، اور نہ جانے کتنے معبود ہیں ہماری زندگی میں۔ اہل بیت عصمت و طہارت کا کمال کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ ان کی زندگی اور حیات کامل ایمان اور خالص توحید، کہ جہاں ذرہ برابر بھی شرک کا، کفر کا، نفاق کا کہیں شائبہ ہی نہیں ہے، کہیں گزر ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسے اللہ کے موحد بندے ہیں کہ جہاں جب مسلمانوں نے اصحاب کا نام لیا تو ان کے آگے لگایا رضی اللہ، لیکن جب انہی اصحاب میں مولا امیر المومنین کا نام لیا تو لگایا کرم اللہ وجہہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ پیشانی کی جو کبھی غیر کے سامنے جھکی ہی نہیں، وہ پیشانی، وہ سر کہ جو غیر کے سامنے کبھی جھکا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ، ان میں سے جتنے ہیں زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں، زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں یا کفر میں رہے ہیں، یا شرک میں رہے ہیں، یا ضلالت اور گمراہی میں رہے ہیں، لیکن یہ امیر المومنین اور اہل بیت عصمت و طہارت ہیں کہ جہاں جن کی زندگیاں خالص توحید کے ساتھ، ان کی رضا اور ان کا غضب خدا کی رضا اور خدا کے غضب کا مظہر ہے۔ گفتگو رضا اور تسلیم کے ذیل میں ہو رہی، توجہ رکھیے گا۔ رضا اور تسلیم
یہ دونوں لفظ تقریباً ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ہماری چاہے اردو زبان ہو، گجراتی زبان ہو، ہندی زبان ہو، یہ اتنی محدود زبان ہے کہ اس میں اگر ہم صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم رضا کا معنی بھی تسلیم کے کر دیتے ہیں، تسلیم کے معنی بھی رضا کے کر دیتے ہیں، جبکہ رضا کے معنی الگ ہیں، تسلیم کے معنی الگ ہیں۔ ہم صبر کے معنی بھی سہنشیلتا کر دیتے ہیں اور حلم کے معنی بھی سہنشیلتا کر دیتے ہیں، جبکہ صبر الگ ہے اور حلم الگ ہے۔ صبر الگ ہے، حلم الگ ہے۔ صبر کا ایک الگ معنی عربی میں ہے، ایک الگ مفہوم ہے، حلم کا ایک الگ مفہوم ہے۔ ہم اسی طریقے سے اور بھی عربی میں الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی ایک لفظ کے ہم وہی اس لفظ کے معنی کرتے ہیں، وہی دوسرے لفظ کے معنی کر دیتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی رضا اور ان کا غضب، رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشی، غضب کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی۔ توجہ کیجیے گا، رضا کا مطلب خوشی، غضب کا مطلب ناراضگی۔ ان کی رضا اور ان کا غضب خدا کی رضا اور خدا کا غضب ہے، خدا کی رضا اور خدا کا غضب، یعنی ان کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، یا یوں الٹ کے کہوں بات کہ خدا کی خوشی میں ان کی خوشی ہے اور خدا کی ناراضگی میں ان کی ناراضگی، یعنی اللہ کی رضا میں ان کی رضا ہے۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہ جو قرآنی مفہوم ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہم یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، تقریباً یہی مفہوم امام حسین نے ایک مقام پر فرمایا ہے، رضا اللہ رضانا اہل البیت، خدا کی رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہی ہماری رضا ہے، اللہ کی رضا ہی ہماری رضا، جس میں اللہ راضی اس میں اہل بیت راضی۔ اب عزیزان محترم، اب جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ رضی اللہ، اب اگر اللہ راضی تو اہل بیت راضی، الٹ کے کہہ دوں اہل بیت راضی تو اللہ راضی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اور اگر اللہ اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض۔ اب آپ تاریخ میں تلاش کیجئے کہ کن سے یہ خوش ہوئے ہیں، کن سے ناراض ہوئے ہیں، کن سے راضی ہوئے ہیں اور کن کے اوپر کن کے سلسلے میں غضبناک ہوئے۔ اہل بیت علیہ السلام کی رضا میں خدا کی رضا اس درجے پر ہے کہ کوئی دوسرا اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس تک پہنچنے کی قدرت بھی نہیں ہے۔ یہ رضا کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ تسلیم کی وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر کوئی قدم رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی رضا سے جڑی ہوئی ایک اور گفتگو ہے، خدا پرستی اور خود پرستی۔ خدا پرستی اور خود پرستی، پرستش کے معنی پوجنے کے ہوتے ہیں، عبادت کے ہوتے ہیں۔ ہم خدا پرست ہیں یا خود پرست ہیں؟ عام طور سے ہم سمجھتے تو یہی ہے کہ ہم خدا پرست ہیں، یعنی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، خدا کا ذکر کرنے والے ہیں، خدا کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ لیکن کبھی آپ سوچئے گا
کہ ہم کتنے خدا پرست ہیں اور کتنے خود پرست ہیں۔ ایک تلخ حقیقت ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے کی بات کر رہا ہوں، اپنے نفس کی بات کر رہا ہوں۔ میں دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہوں کہ میں خود اپنے طور پر کتنا خدا پرست ہوں اور کتنا خود پرست ہوں، کتنا خدا کی مانتا ہوں اور کتنا اپنی مانتا ہوں، کتنا خدا کو چاہتا ہوں اور کتنا خود اپنے کو چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں خدا پرست ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں وہ خدا پرست نہیں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان میں ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ایک بہار سی آئی ہوئی ہے، قرآن کی بہار، نماز کی بہار، عبادت کی بہار، دعا اور مناجات کی بہار، روزوں کی بہار۔ جو عام دنوں میں تھوڑا اسلام سے دور رہتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں تھوڑا دین سے، اسلام سے، شریعت سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ اللہ والے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ قرآن کی نظر میں حقیقت میں یہی مسلمان کی جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا پرست ہوں، خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم خدا پرست نہیں ہو، تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ جیسا کہ بعض لوگ اللہ کا دم بھرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ہوس و خواہشات نفسانی کے تابع ہوتے ہیں۔ بات اللہ کی کرتے ہیں لیکن پیروی کس کی کرتے ہیں؟ نفس کی۔ بات اللہ کی کرتے ہیں لیکن حکم کس کا مانتے ہیں؟ نفس کا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اسی کو کہتے ہیں خود پرستی۔ یہ خود اپنے کو پوچھنا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہی خود پرستی ہے، کیونکہ جب وہ خدا کا دم بھرتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی اگر آپ کی توجہ رہی، کیونکہ جب وہ خدا کا دم بھرتے ہیں تو ان کے دنیاوی فائدے خدا سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ چونکہ ہم صحت مند ہیں، اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، دولت دی ہے، رہنے سہنے کا سامان فراہم کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے کاروبار نے رونق پکڑی ہے، لہذا ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے۔ تو جب ہم خدا کا دم بھرتے ہیں تو کیوں دم بھرتے ہیں؟ کیونکہ دنیاوی فائدے خدا سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی خدا پرستی کا دم بھرنا بھی ہوا اور ہوس کے تحت ہوتا ہے۔ ابھی آسان ہو جائے گی گفتگو، آپ تھوڑا سا فکر کر رہے ہوں گے کہاں جا رہی ہے گفتگو اور کیا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی عبادت بھی کسی نہ کسی سودے کے تحت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے سودا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے
نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے. ساری عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے. باقی اس لیے اللہ کہاں گیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں، قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں، دعا اس لیے کر رہے ہیں، زیارت پہ اس لیے جا رہے ہیں، حج پہ حج اس لیے بجا لا رہے ہیں. اللہ کہاں ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے ہے. پھر اگر اس لیے اگر نہ بھی حاصل ہوا تو، اگر یہ وہ نہ ملا تو کہ چھوڑ دیں گے اللہ کو، ہٹ جائیں گے دین سے. تو عزیزان محترم، کیونکہ جب وہ خدا کا دم بھرتے ہیں تو ان کے دنیاوی فائدے خدا سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ان کی خدا پرستی کا دم بھرنا ہوا اور ہوس کے تحت ہوتا ہے. ایسے لوگ خود پرست ہوتے ہیں، نہ کہ خدا پرست. یہ ہوا پرستی ہے، یہ خدا پرستی نہیں ہے. ایسے لوگ خدا پرست نہیں ہوتے، خود پرست ہوتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے حکم کی پیروی. مرضی رب کے تابع نہیں ہوتے ہیں، مرضی رب کے مطابق زندگی نہیں ہوتی ہے. اپنے نفس کی تسکین کے تحت زندگی ہوتی ہے. ہمارا نفس کس حالت میں سکون پاتا ہے، نفس ہمارا کس میں آرام پاتا ہے، نفس ہمارا کس میں خوش ہوتا ہے. اگر بعض احکام الہی، اب دیکھیے یہیں سے انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. یہ جو ہماری گفتگو ہے، یہ جو میں نے کہا خدا پرستی اور خود پرستی، اگر بعض احکام الہی ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو ان کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ بہت اچھا مسئلہ ہے. لیکن اگر مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں تو قبول کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. اب وہ ایک مسئلہ ہے، اب ان کو کرنا وہی ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے. اب مولانا کے پاس آئے، مولانا اگر یہ مسئلہ اس طریقے سے ہو کبھی ناجائز ہے، اس طریقے سے نہیں، اگر اس طریقے سے ہو تو ناجائز، اس طریقے سے نہیں، اگر اس طریقے سے ہو. اب وہ 4-5 مرتبہ گھما کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی اس مولانا سے کبھی اس مولانا سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مرضی خدا کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق خالی وہ شریعت کو ڈھال بنانا چاہ رہا ہے کہ شریعت کی ڈھال مل جائے اس کو. وہ شریعت کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کہ خود کل کہہ دے کہ ہم نے کہاں کیا تھا، وہ تو مولوی صاحب نے بتایا تھا، ہم نے کہاں کیا تھا، وہ تو ہم نے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ بتایا تھا. تو شریعت کو فالو نہیں کر رہا ہے، وہ شریعت کو مان نہیں رہا ہے، شریعت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ شریعت کو خالی ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے بس. باقی اس کو کرنی منمانی ہے اپنی، جو اس کا نفس کہہ رہا ہے، جو اس کا من کر رہا ہے، اسی نفس کے مطابق اور اسی من کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں خود پرستی، جو خدا پرستی کے مقابلے میں ہے. اب ہم کتنے خدا پرست ہیں اور کتنے خود پرست ہیں، یہ فیصلہ خود ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم کتنے خدا پرست ہیں اور کتنے خود پرست ہیں، یہ خود فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن مجید سورہ نور 48 نمبر کی آیت ہے، 48 نمبر، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب بات آتی ہے کہ چلو اس مسئلے کو لے کے ہم چلتے ہیں،
اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر لیں گے، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مان لیں گے۔ جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، بھائی آپ کو مسئلے کا حل چاہیے، آئیے مسئلے کا حل بتائے دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ کنارہ کش کیوں ہو رہا؟ اگر کہیں فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو، اگر کہیں قرآن کی آیت ہمارے خلاف ہوئی تو، اگر مجتہد کا فتویٰ ہمارے خلاف ہوا تو ہم مجتہد سے فتویٰ پوچھیں گے ہی نہیں، ہم قرآن کو اٹھائیں گے ہی نہیں، ہم قرآن سے معلوم ہی نہیں کریں گے۔ در حقیقت وہ خدا کو اپنے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ خود کو خدا کے لیے۔ ہم خود خدا اپنے یعنی خود خدا کے لیے نہیں چاہتے ہیں، خدا کو اپنے لیے چاہ رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ایسے لوگ لذت کو اصل مانتے ہیں، جس چیز کی بھی ان کی ہوا جن کے ان کو ہوا اور ہوس کا حکم دے اور ان کے لیے لذت بخش ہو، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو ہمارے لیے لذت فراہم کرے، جس میں ہمارے لیے آسانی ہو، جو ہمارا دل چاہ رہا ہو، وہ ہم کریں گے، اس کو ہم انجام دیں گے۔ سورہ یونس 12 نمبر کی آیت، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ قرآن بالکل ایک دم حقیقت بیان کر رہا ہے، ہماری کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جب کوئی ان کو نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتے ہیں، اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں، جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتے ہیں جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہ ہو، جیسے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک اور اسی سلسلے میں تعبیر بڑی پیاری ہے کہ جس وقت یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بیچ دریا میں آتی ہے، اور جب بھنور میں پھنستی ہے تو یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کشتی کا زمانہ نہیں ہے، آج تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے۔ ذرا سا فضا میں خلا میں یہی ہوائی جہاز بلند ہوا اور ایک مرتبہ پائلٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ موسم خراب ہے، آپ لوگ بیلٹ باندھ لیجئے، اور ذرا سا ہلا ڈولا، جیسے ہی ہلا ڈولا تو جتنی تیز وہ ہلتا ڈلتا اس سے تیز دل ہلنے لگتا ہے، اس سے زیادہ تیز دل ہلنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، بادل ہیں، موسم خراب ہے اور وہ ہل رہا ہے اور اس سے زیادہ تیز دل ہل رہا ہے۔ اب اس میں موقع میں کیا کرتا ہے انسان؟ ناستک سے ناستک انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ جو ناستک قسم کا ہوتا ہے، جو کبھی کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، ہم دین کو مانتے ہی نہیں، اسے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اپنی اپنی زبانوں میں، بہرحال اپنے اپنے لحاظ سے سب پکارتے ہیں۔ لیکن جب یہی اللہ اسی کو آرام سے اطمینان سے زمین پہ پہنچا دیتا ہے
تو پھر وہی شرارت، اور پھر وہی شرک، پھر وہی کفر، اور پھر وہی اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے خلاف باتیں. اس کو کہتے ہیں خود پرستی. یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہ خود پرستی. اس طرح کے انسان خود پرست ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت ان کے اوپر پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر ایک عام حالات میں جیسے وہ زندگی گزر رہی تھی ویسے گزر رہی ہے. اللہ کو بھولے ہوئے، اپنا واجبات کی پرواہ ہے نہ محرمات کی. اس طرح کے انسان خود پرست ہوتے ہیں، اور ان کے تمام کام یہاں تک کہ ان کی عبادت اور بندگی بھی اپنی مشکلات کو دور کرنے یا لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان کی نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کے روزے بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کی تلاوت بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان کی زیارت بھی امام حسین کے لیے نہیں ہوتی ہے، مشکل کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان کا حج بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، پیسہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ خود پرست. شریعت کی اصطلاح میں، علماء عرفان کی اصطلاح میں اس طرح کے انسان خود پرست ہوتے ہیں، اور ان کے تمام کام یہاں تک کہ ان کی عبادت و بندگی بھی اپنی مشکلات دور کرنے یا لذت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور خدا ان کی زندگی میں صرف ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ تو ان کی زندگی میں صرف ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. اللہ ہدف نہیں ہے، اللہ مقصد نہیں ہے. جبکہ ان نمازیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ روزے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ حج ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ زیارت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ ساری عبادات ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہماری عبادت میں اللہ ہی کو ہم نے ذریعہ بنا لیا. اللہ جو ہدف تھا، ہمارا مقصد تھا، اس اللہ کو ہم نے ذریعہ بنا لیا. اللہ کے ذریعے سب کچھ ہو جائے، لیکن ہم اللہ سے قریب نہ ہونے پائیں، اللہ سے نزدیک نہ ہونے پائیں. تو اللہ ان کے زندگی میں صرف ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، نہ کہ مقصد. اس طرح کے لوگ عبد اور بندے نہیں بلکہ تاجر ہوتے ہیں. یہ ویوپاری لوگ ہیں جو صرف اللہ سے بس ویوپار کرنا جانتے ہیں، بس باقی اللہ سے قریب ہونا نہیں جانتے، اور اللہ کو بھی اپنے فائدے کی حد تک مانتے ہیں. بس جہاں تک ہمارا فائدہ وابستہ ہے وہاں تک اللہ اللہ ہوگا، اور جس دن بھی ہمارا فائدہ خطرے میں پڑا پھر اسی دن سے اللہ ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے گا. لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں ان کی زندگیاں حقیقت میں کس طریقے سے رضا الہی میں گزرتی ہیں، ان کی زندگیاں کس طریقے سے رضا الہی میں، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کا قیام، ان کا قعود، ان کا سجدہ، ان کے روزے، ان کا حج. آپ معصومین علیہ السلام کے حج کے اوپر نگاہ کریں. چوتھے امام جب گھر سے حج کے لیے نکلتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی چوتھے امام کی. جب نماز کے لیے امیر المومنین اور ائمہ معصومین مصلی عبادت پر آتے تھے کیا کیفیت ہوتی تھی ان کی. ماہ مبارک رمضان میں جب رمضان آتا تھا
ابھی استقبال ماہ رمضان کی دعا اسی پہلے اتوار میں آپ نے پڑھی ہے اسی مسجد میں۔ استقبال ماہ رمضان میں چوتھے امام کس طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے تھے، اور پھر جب یہ رمضان جاتا تھا تو اس ماہ مبارک رمضان کو کیسے رخصت کرتے تھے۔ یہ ہے رضا پروردگار، خوشنودی خدا۔ معبود ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو نے اتنا بڑا وجود دیا، ہم کو زندگی میں اتنی نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پوری زندگی تیری عبادت کرتے رہے تب بھی انہی نعمتوں کا اور انہی کا احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو تو نے احسانات کیے ہیں، جو تو نے نعمتیں ہمارے اوپر نازل کی ہیں، جن نعمتوں کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو بغیر مانگے دیتا ہے، تو بغیر مانگے دیتا ہے۔ ہاں یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا انسان دعا کرنا چھوڑ دے، اس سے لو لگانا چھوڑ دے، اس سے مانگنا چھوڑ دے، اس سے کہنا چھوڑ دے، نہیں، یہ بھی ادا اللہ کو پسند ہے، لیکن مقصد دنیا نہ ہو۔ اللہ کو پکارنے کا مقصد صرف دنیا نہ ہو، اللہ کو آواز دینے کا مقصد صرف دنیا نہ ہو، بلکہ اس دنیا کے ذریعے سے، اس دنیا میں جو اللہ نے حالات رکھے ان کے ذریعے سے، یہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے مقصد اللہ ہو کہ ہمارا رب ہم کو مل جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں۔ یہ تو رضا کی منزل ہے، اور اسی سے ملا ہوا تسلیم ہے۔ رضا اور تسلیم، میں نے عرض کیا شروع میں آپ کی خدمت میں کہ عام طور سے یہ دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، رضا اور تسلیم، جبکہ رضا الگ ہے اور تسلیم الگ ہے۔ تسلیم کی منزل جو ہے، رضا کی منزل اور تسلیم کی منزل دونوں ہیں، یقیناً مفہوم ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ رضا کی منزل یعنی ہر حال میں خوشنودی خدا کا حاصل کرنا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ تسلیم کی منزل میں قدم رکھیں تب۔ بغیر تسلیم ہوئے رضا پروردگار حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے تسلیم کا مرتبہ نیچے ہے، رضا کا مرتبہ اوپر ہے۔ رضا، تسلیم ذریعہ ہے کس کا؟ رضا کو حاصل کرنے کا۔ اگر آپ رضا پروردگار چاہتے ہو تو یہ تسلیم پروردگار کے مقابلے میں حاصل ہوگی، تسلیم اللہ کے سامنے تسلیم ہو کے حاصل ہوگی۔ خدا کی رضا اور اس کے ارادے کے سامنے تسلیم رہنا، وہ بھی مجبوری کے عالم میں نہیں، مکمل اختیار کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دوسری حقیقتوں کی طرح اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو اور ان کی الہی اور ملکوتی حیات میں آشکار ہیں، جلوہ گر ہیں، نمایاں ہیں، کہ جہاں پر مجبوری میں انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا ہے، مجبوری میں اس کی عبادت نہیں کی ہے، مجبوری میں اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے ہیں۔ مجبوری میں تو کبھی کبھی ہم تسلیم ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے مجبوری میں؟ اس کے آگے ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہوتا ہے بغیر تسلیم ہوئے، کہ اب تو ہم کو تسلیم ہونا ہی پڑے گا، اب تو ہم کو سر جھکانا ہی پڑے گا، اب تو وہ ہاتھ اٹھانا ہی پڑے گا، ہم کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام مجبوری میں تسلیم نہیں ہوئے، اختیاری حالت میں۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے فرزند ایک بیمار تھے، تو ان کی عیادت کے لیے آیا تھا میں، ان کی مزاج پرسی کے لیے۔ تو میں نے
امام کو ان کے مکان کے دروازے کے اوپر غمگین دیکھا۔ جب میں دروازے پر پہنچا، بیت الشرف پر پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ امام باہر تشریف لائے اور امام کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ پر میری جان قربان، آپ کے فرزند کی حالت کیسی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ حالت صحیح نہیں ہے، بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بیت الشرف میں تشریف لے گئے۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد امام پھر باہر تشریف لائے، تھوڑی دیر گھر میں توقف کیا، ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف لائے۔ اور اب جو باہر تشریف لائے تو چہرے کے اوپر غم کے آثار نہیں تھے، چہرے کے اوپر غم کے آثار نہیں تھے۔ میں سمجھا اور میں نے گمان کیا کہ شاید طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تسلیم کی منزل، میں سمجھا کہ شاید طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لہذا میں نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان، آپ کے فرزند کی حالت کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ کیسے، میں سمجھی، اور یہ کیسے ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو آپ غمگین تھے، جب وہ زندہ تھا تب تو آپ غمگین تھے، پریشان حال تھے، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آثار آپ کے چہرے پر نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو امام نے اس موقع پر فرمایا، ان اہل البیت نجزع قبل المصیبت فاذا وقع امر اللہ رضینا بقضائہ وسلمنا لامرہ۔ ہم اہل بیت مصیبت سے پہلے گریہ وزاری کرتے ہیں، مصیبت سے پہلے گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جب امر الہی آ جاتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ حتمی ہو جاتا ہے، تو اس کی قضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ معبود جو تیرا فیصلہ وہ منظور۔ ہاں ہم نے دعا کی، مصلحت نہیں تھی، اب جو تیری مصلحت اسی پر راضی ہو۔ عزیزان محترم، یہ ہے تسلیم کی منزل۔ میں نے عرض کیا کہ اسی تسلیم کی منزل سے گزر کے انسان رضا کی منزل میں پہنچتا ہے۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں میر تقی میر نے کہا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، وہ حسین کا سجدہ آخر، وہ امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت کا لگنا۔ کون ہے کائنات میں کہ جو ضربت لگنے کے بعد کہے فزت برب الکعبہ؟ ہے کوئی جو دنیا سے جا رہا ہو اور یہ زبان کے اوپر اس کی جملے آئیں فزت برب الکعبہ؟ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ علی ہی کی زبان سے اچھا لگتا ہے۔ کون ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہو اور قدرت سند دے رہی ہو؟
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک آ جا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ یہ ہے تسلیم کی منزل، تسلیم ہو جانا اللہ کے سامنے۔ اور اسی اللہ کے سامنے جب بندہ تسلیم ہو جاتا ہے تو رضا پروردگار حاصل ہوتی ہے، تو خوشنودی خدا ملتی ہے۔ کربلا میں تو جتنے بھی امام حسین کے ساتھ تھے، حقیقت میں رضا اور تسلیم کی ایسی منزل تو دیکھی ہی نہیں ہے کہ جس رضا اور تسلیم کی منزل میں یہ کربلا والے تھے، کہ جہاں خود اپنا مقام شب عاشور امام میدان کربلا میں ان شہداء کو ان کی جگہ دکھا رہے تھے۔ دیکھو یہاں پہ تم گرو گے، دیکھو یہاں پہ تم دنیا سے جاؤ گے، یہاں پہ تم دنیا سے رخصت ہوگے۔ اور یہ جو اصحاب امام ہیں یہ سب سراپا تسلیم ہے۔ اور کیسے تسلیم تھے؟ شب عاشور امام نے چراغ گل کر دیا، یہ تسلیم کی منزل۔ جاؤ چلے جاؤ، راستے کھلے ہوئے ہیں، انہیں صرف ہمارا سر چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے چراغ روشن کیا۔ اب جو چراغ جلایا، کیا کہنا ان اصحاب امام کا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں ان اصحاب امام حسین کے اوپر۔ کیا ایمان کی منزل ہے، کیا عرفان کی منزل ہے، کیا یقین کی منزل ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے۔ نہ ایسا علم دیکھا، نہ ایسی معرفت دیکھی، نہ ایسا یقین دیکھا، نہ ایسی محبت دیکھی، نہ ایسا عشق۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب زہیر ابن قین کے جملے تاریخ میں موجود رقم ہے تاریخ میں، کہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کی محبت میں مارا جاؤں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے، اور پھر اسے جمع کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور آپ کی محبت سے باز نہیں آؤں گا، آپ کی محبت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور جو کچھ ان اصحاب نے شب عاشور کہا تھا وہ صبح عاشور کر کے دکھایا۔ اور جہاں اصحاب کا یہ انداز تھا، وہی اولاد، ظاہر سی بات ہے اولاد تو اولاد ہے۔ جب اصحاب اس منزل کے اوپر ہیں تو اولاد کس مرتبے پہ ہوگی؟ شب عاشور بیویاں بچوں کو شجاعت کے واقعات یاد دلا رہی تھی۔ بچوں دیکھو کل قربانی آل محمد کا دن ہے، سب سے پہلے جانا آقا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ صبح عاشور ہوئی، اب جو صبح عاشور آئی اور اصحاب اور انصار شہید ہو چکے اور گود کے پالوں کی باری آئی، ان گود کے پالوں میں سب سے پہلے اولاد عقیل کام آئی ہے۔ اولاد عقیل، جناب عقیل کی اولاد میں 3 یا 4 فرزند ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں جناب اون محمد سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ اور امام نے ان اولاد عقیل کے جنازوں کو اٹھایا اور لا کر گنج شہیدہ میں رکھا،
تو زینب کی نظر اپنے بچوں پر پڑی. بچوں گئے نہیں ابھی تک، اماں کیسے جائیں؟ آقا اجازت دیں تو میدان میں جائیں نا. ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے بھائی کی خدمت میں آئیں. بھیا یہ میرا بھی ہدیہ قبول کر لو، یہ میرا بھی ہدیہ قبول کر لو. ایک مرتبہ امام نے انہوں محمد کو سینے سے لگایا اور بچوں کو سینے سے لگانے کے بعد ایک مرتبہ کہا بھیا عباس ان بچوں کو گھوڑوں پر سوار کرو. جناب عباس نے جناب انہوں محمد کو جنگ کے ہنر سکھائے تھے، جنگ کے فن سکھائے تھے. بچوں دیکھو اس طریقے سے حملہ کرنا، جب دشمن آئے تو اس طریقے سے تلوار کھینچنا، اس طریقے سے وار کرنا، اس طریقے سے آگے بڑھنا. کہتے ہیں کہ جب بچے مقتل کی طرف چلے ہیں تو حالت یہ تھی کہ جو بھی سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا، اور کبھی اون آگے نکلتے تھے، کبھی محمد آگے جاتے تھے، کبھی اون پیچھے رہ جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے تو محمد آگے نکل کے حملہ کرتے تھے، کبھی محمد آگے نکل کے پیچھے رہ جاتے تھے تو اور آگے نکل کے حملہ کرتے تھے. یہاں تک کہ بچے فرات سے قریب ہوئے. بچے ایسے ہی فرات سے قریب گئے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو آواز دی بھیا دیکھو ادھر پانی بہہ رہا ہے. اماں نے منع کیا تھا کہ دیکھو فرات پہ پہنچنا تو پانی کی طرف نظر نہ کرنا، پانی کو ہاتھ نہ لگانا، پانی کو دہن تک نہ پہنچانا. خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں اصغر پیاسا ہے. عزادارو جنگ ہو رہی تھی، اسی درمیان ایک مرتبہ عمر سعد چلایا فوج والو کب تک لڑتے رہو گے، کب تک کٹتے رہو گے؟ ان کو بچہ نہ سمجھو، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، سب مل کے حملہ کر دو. عزادارو ایک مرتبہ فوجیں قریب آئیں، اون و محمد کے اوپر حملہ ہوا. بچے گھوڑوں پر سنبھل نہ سکے، آواز دی آقا ہم نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ایک طرف سے امام چلے، ایک طرف سے عباس چلے، بچوں کے قریب آئے. ایک کا لاشا امام نے اٹھایا، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، لاگر گنج شہیدہ میں رکھا. ایک مرتبہ فضہ دوڑی ہوئی خیمے کے اندر گئی، بی بی بچے آ گئے. کہا نہیں بچوں کو آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بچوں کو تو مرنے کے لیے بھیجا تھا. کہا بی بی ذرا آ کے دیکھ تو لیجئے کہ بچے کس عالم میں آئے ہیں. اب جو زینب آئیں کیا دیکھا کہ ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کی میت درمیان میں بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اون کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے جنازے پہ، آسمان کی طرف، چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر آواز دی اے میرے مالک میرا یہ ہدیہ قبول کر لینا، میرے ان بچوں کی شہادت تیری بارگاہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا. بار الہ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک عشرہ تمام ہو چکا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. بار الہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہماری غلطیوں، گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. معبود سیریا میں جس طریقے کا ظلم مظلوم عوام کے اوپر ہو رہا ہے، معبود ان ظالموں کا خاتمہ فرما. جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما. بار الہ جو مومنین مریض ہیں، خاص کر جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے، معبود ان سب مریضوں کو انہی کربلا والوں کے واسطے سے شفا عطا فرما.
سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے تمام امور کی اصلاح فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تتا کل مرحوم المؤمنین والمؤمنات نور الناس۔ دروج رات پڑھوانی عالی شان دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دروج رات پڑھوانی عمدہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، وفی علیین فارفعنا، وبکأس من معین من عین سلسبیل فاسقنا، ومن الحور العین برحمتک فزوجنا، ومن الولدان المخلدین كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندوس والحرير والإستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزكوم والزريع فلا تطعنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا، ومن كل سوء لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 12ویں رات میں مختصر دعا۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت العزيز الحكيم وأنت الغفور الرحيم وأنت العلي العظيم لك الحمد حمدا يبقى ولا يفنى ولك الشكر شكرا يبقى ولا يفنى وأنت الحي الحليم العليم أسألك بنور وجهك الكريم وبجلالك الذي لا يرام وبعزتك التي لا تقهر أن تصلي على محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي وترحمني إنك أنت أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن أجل الله تعالى فرجك فسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.